بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا 8th کلاس کی اردو کا ہم لیکچر لینے لگے ہیں۔ سبق نمبر ہے 18، جس کا عنوان ہے تفریح کی اہمیت۔ جو ہم نے کام کرنا ہے وہ مشقی سوالات کو حل کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اور ایک آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بچے کافی یہ سوال کرتے ہیں جب ان کو کوئی ٹیسٹ میں ایسا سوال دیا جاتا ہے جو کتاب کے اندر نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کتاب میں ہے نہیں، مشق میں بھی نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا جو ہے آپ پر واضح ہو جانا چاہیے کہ بھئی 8th کے اندر بورڈ کا جو پیٹرن ہے امتحانوں کے اندر وہ یہ ہے کہ بھئی اس کا جو حصہ انشائیہ ہے اس میں اکثر سوال جو ہیں وہ کتاب سے باہر آتے ہیں۔ میرے پاس یہ ماڈل پیپر ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں حصہ انشائیہ کے اندر۔ دیکھیں اس کے اندر جو پہلا سوال ہے حصہ انشائیہ کے اندر، وہ میں سوال پڑھتا ہوں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کتاب کے اندر ہے یا نہیں۔ شہری اور دیہاتی لڑکوں کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ دونوں اپنے اپنے علاقوں کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ شہری لڑکے شہروں کی خوبیاں اور دیہاتوں کی خامیاں بیان کر رہے ہیں، جبکہ دیہاتی لڑکے دیہاتوں کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اور شہروں کی برائیاں۔ آپ شہروں اور دیہاتوں کی 5 خوبیاں بیان کریں۔ یہ سوال ہے کہ آپ دیہاتوں اور شہروں کی 5 خوبیاں بیان کریں، اچھائیاں بیان کریں۔ اب آیا یہ ترتیب کے ساتھ کتاب میں نہیں۔ اب میں وہی کہوں گا کہ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ کیوں؟ بھئی آپ نے تخلیقی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جب بورڈ کے امتحان آئیں گے پھر پریشانی ہوگی۔ ہمیں کیا مسئلہ ہوتا ہے، ہم اگر چاہیں تو کتاب کے اندر ہی سے سارا سوال دے دیں، پورا ٹیسٹ اٹھا کے دے دیں، مشق سے سوال دے دیں، لیکن یہ جو سوال میں نے کرائے ہوئے ہیں سوال جواب، یہ امتحانوں میں نہیں آتے، یہ بورڈ کے امتحانوں میں نہیں آتے، لیکن کرانا پڑتا ہے۔ بچے پھر والدین کو اور پیرنٹس کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سر نے نہیں کرایا۔ تو اس لیے یہ میں بات آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ اب آئندہ کوئی یہ بچہ نہ کہے کسی ٹیسٹ کے اندر کہ یہ سر نے نہیں کرایا، یہ کتاب کے اندر نہیں ہے، یہ ہم کہاں سے کریں، ہم نہیں کر سکتے، اشعار کی تشریح نہیں کر سکتے۔ جب ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں تو پھر آخر میں جا کے 9th اور 10th کے اندر، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں کے جو ٹیچر ہوتے ہیں، اساتذہ، ان کے لیے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بچے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، جو کتاب کے اندر ہوتا ہے وہی رٹے رٹائے جو ہے سوال جواب ان کو یاد ہوتے ہیں۔ جب ان کو اپنی طرف سے کوئی مضمون، کوئی پیراگراف کسی چیز پر لکھنے کا کہا جاتا ہے تو وہ پھر بغلیں جھانکنے لگتے ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی کیسے لکھنا ہے۔ اسی لیے ہم نے یہی ترتیب چلانی ہے۔ اب دیکھیں اگلا جو حصہ انشائیہ، اگلا ماڈل پیپر جو میں نے کھولا ہے اس کے اندر سوال ہے کہ اگر آپ بادل ہوتے تو کون سی خوبیاں اور خامیاں بیان کرتے، اس کے اوپر 10 جملے تحریر کریں۔ اب بتائیں کہ یہ کتاب میں لکھا ہے یا نہیں۔ اسی طرح آپ کھولتے جائیں، پورا لیکچر اسی میں لگ جائے گا کہ اگر آپ ایک پھلدار درخت ہوتے تو اپنی کون سی خوبیاں بیان کرتے۔ 10 جملوں پر اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ پھلدار درخت بن کر اپنی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کریں۔ تو آپ بتائیں یہ کتاب میں لکھا ہے یا نہیں۔ اپنے پسندیدہ استاد کے بارے میں 10 جملوں کا پیراگراف لکھیں، یہ کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا۔ تو اب یہ سوال کرنا بچوں والا کہ بھئی کتاب میں تو نہیں ہے، آپ نے کہاں سے دے دیا، یہ بہت بڑا غلط سوال ہے۔ آپ نے جو ہے نا اب اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہے، یہ مشق کرنی ہے، کیونکہ ہم نے جو یہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنا جو ہے یہ ہم امتحانوں کی تیاری کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں، سکول کے میٹ ہو رہے ہیں، فرسٹ ٹرم ہو رہے ہیں، سیکنڈ ٹرم ہو رہے ہیں، وہ سارا بورڈ کے امتحان کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو بورڈ میں تو بیٹا اس طرح کے سوال آتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے ابھی سے ہی تیاری کرنی ہے، کتاب سے باہر جا کے ہم نے تحریر کرنا ہے، ٹیسٹ حل کرنا ہے، تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو خیر یہ ایک بات تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ آئندہ میرا تو آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ ماڈل پیپر لے لیں، پڑھیں کتاب سے، گرامر سے، لیکن اس کے اندر دیکھتے رہیں کہ یہ سوال کس طرح کے آتے ہیں، تاکہ پھر بعد میں پریشانی نہ ہو۔ تو ہم اب سوال جواب کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے صرف جواب لکھے ہیں، سوال آپ کتاب سے دیکھتے جائیں، کتاب کھول لیں، صفحہ نمبر ہے 111۔ دیکھیں سبق تفریح کی اہمیت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے تفریح کے کیا معنی ہے؟ جواب نمبر 1، وہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ تفریح کے معنی ہیں سکھ، آرام اور خوشی۔ دوسرا سوال ہے کھلی فضا میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، طبیعت کھل جاتی ہے، انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، کھل نہیں کھل جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے مسلسل کام کرتے رہنے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، مسلسل کام کرتے رہنے سے تھکن محسوس ہونے لگتی ہے۔ آگے
سوال نمبر 4 ہے، حیوانوں سے بہت زیادہ کام لیں گے تو کیا ہوگا؟ حیوانوں سے بہت زیادہ کام نہیں لینا چاہیے ورنہ وہ تھک کر نڈھال ہو جائیں گے۔ آخری سوال ہے کہ قرض لے کر تفریح کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ جواب، قرض لے کر تفریح کرنا پریشانی کا باعث بنتا ہے کہ قرض لے کر تفریح کر لی، بعد میں جب قرضہ چکانے کی باری آتی ہے تو انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باقی آگے جو مشقی سوالات ہیں وہ ہم کتاب کے اندر کریں گے، کچھ ہے جو یہاں کر لیں پھر ہم کتاب پہ آتے ہیں۔ دیکھیں واحد اور جمع، یہ واحد لکھے ہوئے ہیں، ان کی ہم نے جمع بنانی ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے، لفظ جو ہے وہی واحد لفظ ہے، لفظ کی جمع بیٹا آتی ہے الفاظ۔ اس کو بعض دفعہ استعمال میں ہم کہتے ہیں کہ چند الفاظوں میں، تو الفاظ کیا نا، الفاظوں، لفظ کی جمع الفاظوں نہیں آتی، لفظ کی جمع بس الفاظ ہی آتی ہے، الفاظوں کہنا غلطی ہے۔ معنی اس کی جمع معانی، وقت اس کی جمع اوقات، احساس اس کی جمع احساسات، حیوان اس کی جمع حیوانات، موقع اس کی جمع مواقع، مشکل اس کی جمع مشکلات، یوم اس کی جمع ایام، حق اس کی جمع حقوق۔ تو یہ واحد اور جمع تھے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، جو وہاں پر مشقی سوالات ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ دیکھیں دوسرا سوال ہے، سبق تفریح کی اہمیت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ کشادہ فضا میں جانے سے، یعنی کھلی فضا میں جانے سے دل کو خوشی ملتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، اچھلنے کودنے کو جی چاہتا ہے۔ تو پہلا آپشن درست ہے، یہ ٹک لگا ہوا ہے کہ دل کو خوشی ملتی ہے۔ دوسرا ہے، کوئی تفریحی کام کرنے سے بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے، اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تیسرا آپشن درست ہے، خوشی ملتی ہے۔ صحت افزا مقامات کی سیر سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس پر بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں، سیر سے یکسانیت ختم ہو جاتی ہے، یا زبردست تفریح ہے۔ تو یہ آخری آپشن درست ہے کہ زبردست تفریح ہے۔ بیل ہل چلاتے ہیں پہاڑوں پر، باغات میں، کھیتوں میں، سڑکوں پر۔ تو تیسرا آپشن اس کا بھی درست ہے کہ کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں۔ تفریح سے بدن میں آ جاتی ہے تھکاوٹ، بیزاری، چستی، سستی۔ تو تیسرا آپشن، اس کا بھی تیسرا آپشن درست ہے، چستی۔ آگے درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں۔ قوت کار، تھکاوٹ، مضر، مشقت، پس مردگی، بوجھ بننا۔ تو یہ ہم نے الفاظ معنی کے اندر کر لیے تھے، میں نے وہاں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ مشق کے اندر آئیں گے، دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر بھی۔ قوت کار، قوت کار کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے کی طاقت، قوت کا معنی طاقت اور کار معنی کام، کام کرنے کی طاقت۔ تھکاوٹ، تھکن، بیزاری، جو اکتانا، جو بندہ تھک جاتا ہے۔ مضر، تلفظ کا خیال کرنا، مضر، مضر کا معنی ہے نقصان دہ، ضرر رساں، نقصان پہنچانے والی چیز۔ مشقت، سخت کام، محنت والا کام۔ پس مردگی، مایوسی، مرجھا جانا، وہ بیزاری۔ بوجھ بننا، کسی کے سہارے زندگی گزارنا، کسی کے اوپر بوجھ بننا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے آسرے پر رہنا۔ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں، یہ ابھی ہم نے وائٹ بورڈ پہ کر لیا۔ آگے دیکھیں خالی جگہ پر کرنی ہے۔ فرحہ، فرحت، راحت اور تفریح، ان سب الفاظ کی ڈیش ایک ہے، تو یہاں پر آئے گا اصل، ان سب الفاظ کی اصل ایک ہے۔ مسلسل کام کرتے رہنے کے سبب اس کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، یہاں پر ڈیش میں آئے گا تھکاوٹ۔ کچھ لوگ سارا دن کے کام کاج کے بعد شام کے وقت باقاعدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں، ریڈنگ کے مطابق ٹینس کھیلتے ہیں۔ یہ مزاج اور ذوق پر منحصر ہے، یعنی مزاج پر یہ بات منحصر ہے، اس پر بند ہے، لفظ آئے گا منحصر ڈیش میں، کہ ایک شخص کے لیے کون سی بات فرحت بخش ہے۔ ایک طالب علم 6 دن ڈیش پڑھائی کرتا ہے، لگاتار پڑھائی کرتا ہے۔ آگے سبق تفریح کی اہمیت کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ گھٹے ماحول سے کھلے اور کشادہ ماحول میں آنے سے خوشی ملتی ہے۔ درست ہے جواب کہ بالکل ایسا ہے کہ گھٹے ہوئے ماحول سے کشادہ کھلے ماحول میں بندہ آئے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ گھر کا سودا لانے کے لیے روزانہ ایک آدھ دفعہ آپ کو بازار نہیں جانا پڑتا، یہ غلط ہے، بلکہ اکثر گھر کے کام کاج کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ جو گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں سمجھتے وہ گھر میں مطالعے سے دل بہلاتے ہیں، بالکل درست۔ اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، جواب درست ہے، جیسا کہ آج کل گرمی ہے۔ کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام نہیں ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام ہیں۔ اب آگے 7واں سوال ہے، یہ بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری کتاب کے اندر اگر سب سے کوئی آسان قسم کا سوال ہے تو یہی ہے کہ لفظ اسلام سے 10 الفاظ ردیف وار وضع کریں۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے کہ بھئی ایک ایسا لفظ جس کا آخری حرف ہو
وہ اگلے لفظ کا پہلا حرف ہو۔ آپ کو بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پر لفظ اسلام ہے، اس کو میں نے وائٹ بورڈ پہ بھی نہیں لکھا، کتاب میں بھی نہیں لکھا، کیونکہ یہ بالکل آسان ہے، یہ کھیل کھیل کے اندر ہی بچے حل کر لیتے ہیں کہ پہلا لفظ ہے اسلام۔ اب ہم نے ایسا لفظ بنانا ہے جس کا پہلا حرف میم سے شروع ہو، کیونکہ اس کا آخری میم پہ ختم ہو رہا ہے، آخری حرف میم ہے۔ تو اسلام، تو اس سے بنا لیں گے ہم موت، مثال کے طور پر موت کا آخری حرف ہے تا، تو ہم اس سے بنا لیں گے تسلی۔ تو تسلی کا آخری حرف ہے یا سے ہم بنا لیں گے یقین، اور اسی طرح یقین کا آخری حرف ہے نون سے ہم بنا لیں گے نور، مثال کے طور پر۔ نور کا آخری حرف جو ہے را سے ہم راحت بنا لیں گے، پھر تا آ جائے گا، تا سے ہم کوئی بھی آپ لفظ بنا سکتے ہیں، جیسے ہم نے تسلی بنایا تھا، اسی طرح ہم تعجب بنا لیں گے، تاج بنا لیں گے، کوئی بھی ہم ایسے بناتے جائیں۔ پھر جیم آ جائے گا، جیم سے کوئی بھی لفظ آپ بنائیں، جسم۔ پھر میم آ جائے گا، میم سے ہم مسجد بنا لیں۔ دال آ جائے گا، دال سے کوئی بھی لفظ بنا لیں، دامن بنا لیں، جو ہمارے قمیض کا دامن ہوتا ہے۔ تو اس طرح آرام سے 10 ردیف وار الفاظ بن سکتے ہیں، یہ بہت آسان ہے، یہ آپ خود بھی کھیل کھیل میں بناتے جائیں گے۔ اچھا، تو دامن، پھر نون آ جائے گا، نون سے ناشپاتی، پھر یا آ جائے گا، یا سے پھر یقین، پھر نون آ جائے گا، نون سے فکر کو، اسی طرح لفظ بنتے جائیں گے۔ اچھا، آگے 8واں سوال ہے، مندرجہ ذیل لاحقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں۔ اب یہ لاحقے ہیں، اس سے پہلے کوئی لفظ ہوگا۔ سابقہ وہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہوتا ہے، بعد والے لفظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لاحقہ وہ ہوتا ہے کہ آخر میں ہوتا ہے، شروع والے لفظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ گرامر کے اندر اور گائیڈ کے اندر پوری اس کی فہرست ہے، وہاں آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں، تاکہ آپ کو اگر 3 سے زیادہ بنانے پڑیں تو پھر آپ کو وہ آنے چاہیے۔ دیکھیں، بان، مہربان، نگہبان، بادبان۔ فشاں، آتش فشاں، ذو فشاں، زر فشاں۔ زاد، آدم زاد، خانہ زاد، ہمزاد، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، کئی بن سکتے ہیں۔ خور، سود خور، رشوت خور، آدم خور، حرام خور، بہت سارے اس طرح بن سکتے ہیں کہ آخر میں خور آ رہا ہے۔ تو جو آخر میں لفظ ایک جیسا بار بار آ رہا ہو وہ لاحقے ہوتے ہیں، اور شروع میں اگر آ جاؤ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، خوش اخلاق، خوش مزاج، خوش خوراک، خوش گفتار، خوش کردار، اور اسی طرح بہت ساری، یعنی اس سے سابقے اور لاحقے بہت آسان ہے بنانا۔ آپ ایک دفعہ گرامر کے اندر یا گائیڈ کے اندر جو بھی آپ کو کتاب میسر ہو، وہاں آپ اچھے طریقے سے اس کی پوری فہرست دیکھ لیں، تاکہ بعد میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سے ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا ہے۔ اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ سابقے اور لاحقے یہ دیکھنے ہیں، اور ردیف وار الفاظ اپنی طرف سے وضع کرتے جانے ہیں، اپنی طرف سے بنانے ہیں۔ امید ہے آپ پوری توجہ اور محنت سے کام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔